میں نے اس پہ سٹیٹمنٹ ہم نے دیے اور بارہا مرتبہ دیے اور ہم ہر مرتبہ یہ کہتے ہیں کہ اکانومی آپ کی خراب ہو جائے گی اگر آپ فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں کرائیں گے، اور آپ کی لیجیٹیمیسی کا بھی کوسچنز ہوگا۔ جو بھی گورنمنٹ آئے گی ایسی الیکشن کے نظر میں ان کی لیجیٹیمیسی کا بھی بہت بڑا کوسچنز ہوگا۔ کل کی سٹیٹمنٹ جو نصرت جاوید صاحب سے منسوب ہے، نہیں کل میری میٹنگ ہوئی ہے IMF سے، اس سے پہلے میری ضرور میٹنگ ہوئی تھی۔ کل جو میٹنگ یہ کہہ رہے میری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی IMF سے، کل میرا انٹریکشن انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ تھا، نہ ہم نے IMF کو کل ڈسکس کیا ہے، نہ اس کے سٹیٹمنٹ کے سے ریلیٹڈ کوئی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ تو یہ سٹیٹمنٹ ہے، جو سٹیٹمنٹ ہے یہ نصرت جاوید صاحب کی، یہ میں سمجھتا ہوں غلط ہے، صحیح نہیں ہے، کیونکہ کل نہ میری ملاقات ہوئی ہے، نہ ہم نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ دی ہے، نہ ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنا جو سپورٹ ہے وہ واپس لیں گے۔ ہم نے یہ نہیں کہا، ہم کہتے ہیں اکانومی کو بشمول IMF کے پروگرام کو نقصان پہنچے گا جب ملک میں جمہوریت نہیں ہوگی۔ جب آپ خرید و فروخت خود پارلیمنٹ کے اندر کرو گے تو آپ اکانومی کو کیسے سٹیبل کرو گے؟ 80% سپورٹ والی پارٹی باہر ہوگی، 20% سپورٹ والی پارٹیز اور ان کی زیرو کریڈیبلٹی کے ساتھ جب پارلیمنٹ میں ہوگی تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ایسے جمہوریت نہیں سن سکتا۔ یہ ہماری پالیسی سٹیٹمنٹ ہے۔ نصرت جاوید کی سٹیٹمنٹ آج سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیزن جرنلسٹ ہے، اس کو چاہیے تھا سٹیٹمنٹ کرنے سے پہلے اس کی وہ تصدیق کرتے یا ایٹ لیسٹ ہمیں کال کر دیتے تو ہم بھی ان کو کہتے کہ ہماری کوئی میٹنگ نہیں ہوئی۔ سر خان صاحب پہ آج ایک اور چارج فریم ہو گیا، کس طرح سے آپ ساری چیزوں کو ڈیفینڈ کریں؟ دیکھیں یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ میں نے ہسٹری میں پہلی مرتبہ دیکھا کہ الیکشن کمیشن وہاں سے چل کر کے اتنے ہارڈ ٹائم میں آ کر کے صرف آپ انڈائٹ کرا رہے، یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے۔ دنیا کو دکھانا ہے میں نے انڈائٹ کر لیا، لیکن یاد رکھنا آپ خان صاحب پہ اور کتنی انڈائٹ لگائیں گے؟ آپ پہ عوام انڈائٹ کر چکی ہے چوری کا، اور انشاءاللہ 8 فروری کو آپ سزاوار ہوں گے۔ یہ بتائیے گا کہ سپریم کورٹ بھی اگر بلے کو ریسٹور نہیں کرتی اس کے بعد ظاہر آزاد ہی لڑیں گے آپ کے امیدوار جو ہیں، تو دیکھیں آپ کیا کنسیڈر کریں گے آپ آزاد امیدوار آپ کے جو ہیں؟ دیکھیں ہم بائیکاٹ بوائیکاٹ کی طرف ہم کسی صورت نہیں جائیں گے۔ ہم سپریم کورٹ سے بھی استدعا کریں گے کہ ضروری نہیں اگر آپ خواہ اس بلے میں کوئی خاص بات ہے آپ ہمیں کوئی اور نشان دیتے ہیں۔ قانون یہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز اور ان کے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کے پاس ایک کامن سمبل ہونا چاہیے، ایک ہی سمبل ہونا چاہیے، چاہے وہ ہمارا جو بھی ہے، وہ سمبل ہونا چاہیے پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ۔ اور آپ اگر ریکال کرنا چاہتے یہ ریکال نہیں کر سکتے۔ مجھے اس قوی یقین ہے کہ سپریم کورٹ اس کو، ویسے بھی یہ میٹر ریزالو ہونا ہی تھا سپریم کورٹ میں، سپریم کورٹ اس میٹر کو ایسے جانے نہیں دے گی۔ یہ جمہوریت کے آنے والے، میں سمجھتا ہوں کہ آن بہاف آف اور فیوچر، چلڈرنس فیوچر، یہ ہماری ایک اوبلیگیشن ہے جمہوریت کو استحکام دینے کے لیے۔ میں نہیں سمجھتا سپریم کورٹ کبھی بھی اس بات کو کنسیڈر کرے گی کہ الیکشن سے ہم سے جو الیکشن کا سمبل ہے وہ واپس لیا جائے۔ میں اتنا قوی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مجھے الحمدللہ more than 90% یقین ہے سپریم کورٹ ہمارا بلہ ریسٹور کروائے گی۔ اگر فار ایگزامپل نہیں کرتی تو اگر فور وٹ ایور ریزن نہیں بھی کرتی پھر بھی ہم الیکشن میں تو جائیں گے، لیکن یہ جمہوریت کا نقصان ہوگا۔ یہ دیکھو ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد ہوگی۔ یہ میں سمجھتا ہوں جتنا نقصان آپ کرے اکانومی کا اس کا ہوگا۔ اگر آپ لاہور کی مثال لے لیں، وہاں آپ کی کتنے سیٹیں ہیں؟ 14 آپ کی نیشنل اسمبلی کی سیٹس ہیں، وہاں آلموسٹ 28 آپ کے پاس جو سیٹس ہیں وہ پروونشل اسمبلی کے ہیں۔ ایک سیٹ پہ آپ کے جو 5 6 کینڈیڈیٹ لڑ رہے ہوں گے، تو 100 نشانات پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو لوگ بھی کنفیوز ہوں گے، پارٹیاں بھی کنفیوز ہوگی، ہمارا ووٹر سپورٹر کنفیوز ہوگا۔ تو آپ نے ایک پولیٹیکل پروسیس سے ایک پولیٹیکل پارٹی کو انڈائریکٹلی آلموسٹ نکال دیا، جو کہ اللیگل ہے، میں سمجھتا ہوں۔ سر آن لائٹر نوٹ آپ کے ساتھ جو ہے وہ کور کمیٹی کے اور ممبرز کو ہیں، اگر بیٹ کا نشان جو ہے وہ نہیں تو پھر کوئی دوسرا نشان کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھو دوسرے نشان پہ تو دیکھیں گے، لیکن کیا اگر ہم سے نشان لیا جاتا ہے وہ پلان بی تو ضرور ہوگا، ہم کنسیڈر کریں گے، لیکن آگے کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ویسے ہماری سپریم کورٹ سے درخواست ہے کہ وہ سپریم کورٹ اس پہ جو بھی ہم کریں گے تو ایکشن کر لے۔ دیکھیں عدلیہ میں جلدی ہونا چاہیے تھا۔ ایک بات یہ بتاؤں آپ کو، جب لاسٹ ٹائم پشاور ہائی کورٹ میں بھی ہیئرنگ ہوئی تھی، پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ DB سن سکتی ہے، سنگل جج نہیں سن سکتا، سنگل جج آپ کو صرف سٹے دے سکتا ہے۔ اور یہ پوچھا گیا تھا کہ فرسٹ اویلیبل DB میں یہ کیس رکھے تاکہ فیصلہ ہو۔ اس وقت بھی ہم چاہ رہے تھے کہ 1-2 کو اس دن فیصلہ ہو جاتے کہ جو بھی ہے ایک طرف ہو جائے یہ مسئلہ اینڈ وی پروسیڈ فردر۔ اس وقت بھی یہ رکھا تھا۔ بھائی یہ ایکسٹریم بائس آف دی الیکشن کمیشن شو کر رہا ہے الیکشن کمیشن کہ امپلیمنٹ کیے بغیر آپ جاتے ہیں کورٹ میں، اور صرف ایک پارٹی کے خلاف آپ جاتے ہیں، باقی پارٹیوں کے خلاف نہیں جاتے۔ PMLN نے آپ سے ریکارڈ پہ 21 دن کا ٹائم مانگا
آپ نے 60 دن ٹائم دیے تھے الیکشن کرنے کے لیے, آپ نے 7 مہینے ہمارے آرڈر کو روکے رکھا تھا. یہ بھی عوام کی عدالت میں آپ کو جواب دینا ہوگا. بیرسٹر صاحب بقول آپ کے ایک سنگل پارٹی کو بالکل علیحدہ کیا جا رہا ہے, آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, آپ کے اتحادی کدھر گئے؟ اس ملک میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں, ان کے ساتھ ڈائیلاگ کوئی ایسی آپشن موجود ہے کہ آپ بھی اس سسٹم میں داخل ہوں اور بہترین؟ دیکھیں, ڈائیلاگ ہر وقت ہونا چاہیے, ڈائیلاگ پولیٹیکل پارٹیز کرتی رہتی ہیں, اگر ڈائیلاگ کی طرف جاتا ہے ضرور ہونی چاہیے. ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم ڈائیلاگ نہیں چاہتے, لیکن کس گراؤنڈ پہ ہم نے ڈائیلاگ کرنا ہے؟ الیکشن کے لیے, الیکشن کی فریڈم کے لیے, الیکشن کے ایک دن پہ ہونے کے لیے, الیکشن سب کے پارٹیسپیشن کے لیے, لیول پلینگ فیلڈ کے لیے. ہم تو انکنٹیسٹ الیکشن کرنا نہیں چاہتے. ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے, اگر نہیں بھی تو انڈر 19 لڑائیں گے, براب سے لڑائیں گے, جگہ آپ کو خالی نہیں چھوڑیں گے. یہ وہ انڈر 19 سے بھی گھبرائے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ ان کی شکست ہوگی 8 تاریخ کو, دیکھتے جائیے گا. بیرسٹر صاحب خلائی مخلوق سے ملاقاتوں کی باتیں چل رہی ہیں, کیا آپ سے بھی کوئی لوگ ملاقات ہوئی آپ کے ساتھ؟ سر میری کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی. میں آپ کو اپنے ذاتی اگر بتاؤں تو نہ مجھے کوئی فون آیا, نہ کوئی تھریٹ آیا, نہ کوئی دھمکی آئی ہے, نہ میرے کوئی کسی کو فون کیا, نہ میرے کے ساتھ کسی ملاقات ہوئی ہے. ویری اسٹریٹ فارورڈ پروسیڈنگ ان ڈیموکریسی لائک دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تھینک یو.